الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله شديد العقاب. ذلكم فذوقوه وأن للكافرين عذاب النار. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله ومأواه جہنم وبئس المصیر. فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى وليبلي المؤمنين منه بلاء حسنا إن الله سميع عليم. ذلكم وأن الله موهن كيد الكافرين. إن تستفتحوا فقد جاءكم الفتح وإن تنتهوا فهو خير لكم وإن تعودوا نعد ولن تغني عنكم فئتكم شيئا ولو كثرت وأن الله مع المؤمنین. صدق اللہ. عزیز ساتھیو، تمام حمد و ثنا، تعریف و توصیف اس رحیم و کریم رب کے لیے جس کا رحم اور کرم عرش و وسیع. اس کے بعد لاکھوں کروڑوں درود و سلام اس نبی مہرباں پر جنہوں نے اللہ رب العزت سے حق کو پا کر ہم تک حق پہنچانے کا حق ادا. عزیز ساتھیو، نامہ پارہ ہے، سورہ انفال ہے، اور ہم گزشتہ آیات بینات میں پڑھ اور سن آئے ہیں کہ اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں اور تم اہل ایمان کو ثابت قدم رکھو. عنقریب میں کافروں کے دلوں میں روک ڈال دوں گا. بس اب ذمہ داری یہ ہے کہ ان کی گردنوں کو توڑو اور ان کے جوڑ الگ الگ کرو. اس کی وجہ کیا ہے؟ ذالک بأنہم شاقوا اللہ ورسولہ، کہ اللہ اور اس کے رسول کے مخالف ہیں. اللہ رب العزت نے اپنے اور اپنے محبوب کے مخالفوں کو نہیں چھوڑا ہے. یاد رکھیے، اللہ رب العزت نے اپنے مخالفوں کو تو چھوڑ دیا ہے، لیکن اپنے محبوب کے مخالفوں کو کبھی نہیں چھوڑا اور انہیں دنیا کے اندر عبرت کا نشان بنا دیا ہے۔
اور دو مثالیں بڑی ہی واضح اور اہم ہیں۔ ایک فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 10 افراد کو اشتہاری قرار دیا۔ آپ نے فرمایا سب کو امان ہے، سب کو امان ہے، لیکن یہ 10 افراد اگر کعبے کے پردے کے پیچھے بھی مل جائیں تو انہیں قتل کر دیا جائے۔ وہ 10 افراد کون تھے؟ وہ 10 افراد وہ تھے جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر انگلیاں اٹھائی تھیں، اعتراض کیے تھے، اور آپ کی شان مبارک کے اوپر جو ہے اعتراض کیے تھے۔ اس بنا پر انہیں اللہ رب العزت نے اشتہاری قرار دیا، جبکہ 360 بت خانہ کعبہ میں سال ہا سال رکھے رہے۔ یہ کعبے کی توہین نہیں تو اور کیا تھی؟ اور کعبے کی توہین تو اللہ رب العزت کی توہین ہے، لیکن اللہ رب العزت نے اپنے محبوب کے ذریعے ان سب کو معاف کر دیا۔ لیکن جن لوگوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کی تھیں انہیں میں اس دن بھی معاف نہیں کیا۔ اس کے علاوہ شاید یاد ہوگا جب سیرت النبی کا تذکرہ ہو رہا تھا تو ایک بنو قینقاع یہودی قبیلے تھا، اس کا تذکرہ میں نے اتوار کو کیا تھا۔ آپ کے دوستوں کو یاد ہو کہ بنو قینقاع کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سخت فیصلہ کر دینا چاہتے تھے۔ آپ چاہتے تھے انہیں قتل کر دیا جائے، لیکن عبداللہ بن ابی جو اس وقت نیا اس نے اسلام قبول کرنے کا ڈھونگ رچایا تھا، یہ مسلسل حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے پکڑے ان کی معافی کی وضاحت کرتا رہا، ان کو معاف کر دیں، معاف کر دیں، یہاں تک کہ اس شخص نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گریبان میں ہاتھ ڈال دیا، انہیں معاف کر دیں۔ آپ کے چہرے پر غصے کے اثرات تھے، لیکن پھر آپ نے عبداللہ بن ابی کہنے پر معاف کر دیا۔ لیکن تاریخ اس بات پر گواہ ہے کہ حضور نے تو معاف فرما دیا، لیکن حضور چاہتے یہ تھے کہ ان میں سے کسی کو زندہ نہ چھوڑا جائے۔ ان بدبختوں نے اسلامی ریاست کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی منصوبہ بندیاں کی، لیکن اللہ رب العزت تو جانتے تھے۔ یہ بنو قینقاع قبیلہ مدینہ سے نکل کر شام کے اندر جا کے آباد ہوا، اور چند سالوں کے اندر تاریخ بتاتی ان میں سے کوئی ایک فرد بھی زندہ نہیں رہا، اور یہ مختلف بیماریوں کے ذریعے پوری نسل ہی ختم ہوئی۔ اللہ نے انہیں فرمایا کہ تو جوڑو، ان کے گردنوں پہ مارو، ان کے جوڑ پہ مارو، کیونکہ اللہ اور اس کے رسول کے مقابل لڑنے کے لیے آئے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا چکھو عذاب ذالکم فذوقوہ وان للکافرین عذاب النار، یہ چکھو عذاب، یہ جو موقع کا ہے، اور کفار کے لیے جو ہے عذاب، آگ کا عذاب اس سے بڑھ کر ہے۔ فرمایا کہ یا الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا، اہل ایمان جب تمہارا مقابلہ ہو کافروں سے ضعفاً میدان جنگ کے اندر، فلا تولوہم الادبار، پھر پیٹھ مت پھیرو، ومن یولہم یومئذ دبرہ الا متحرفا للقتال، اور جو اس دن پیٹھ پھیرے گا سوائے 2 وجوہات کی بنا پر، ایک متحرف للقتال، جنگی پارسا جو ہے وہ پلٹنے کے لیے یا حکمت عملی کو تبدیل کرنے کے لیے، او متحیزا الی فئۃ، یا اپنے گروہ سے علیحدہ ہو گیا ہو اپنے گروہ تک پہنچنے کے لیے، تو اگر ان 2 وجوہات کی بنا پر تو انہیں معاف کیا جائے گا، لیکن 2 وجوہات کے بغیر اگر کوئی میدان جنگ سے اہل ایمان بھاگیں گے، باء بغضب من اللہ، وہ اللہ کے غضب میں گھیرے جائیں گے، ومأواہ جہنم، کا ٹھکانہ جہنم ہے، وبئس المصیر، اور بہت برا ٹھکانہ۔ اسلام کی تاریخ کے اندر بہت کم ہی شاذ و نادر ایسے واقعات ہوئے ہوں جن میں مسلمانوں نے دشمن کے سامنے ہتھیار ڈال دیے ہوں یا بھاگ کھڑے ہوں، نہیں تو عموماً یہ تاریخ اسلام کی بتاتی ہے کم بھی تھے تو ڈٹے رہے دشمن کے مقابل، اور اللہ نے انہیں فتح یابی کی۔ اور ہمارے پاکستان کے چہرے پر وہ بدنما داغ سن 71 کی جنگ کے اندر بنگلہ دیش کے اندر جو ہمارا مشرقی پاکستان تھا، ہمارے 90,000 افواج نے دشمن کے سامنے ہتھیار ڈال دیے تھے، اس ذلت کی گہرائی سے ابھی تک آج تک ہم نکل نہیں سکتے۔ اس سے پہلے کا پاکستان دیکھ لیجیے اور اس کے بعد کا پاکستان کا مطالعہ کر کے دیکھ لیجیے کہ اللہ رب العزت یہ احکامات ہمیں بتاتے ہیں، جب مومن دشمن کے مقابل کے اندر ہار لیتا ہے، ہار جاتا ہے، تو اللہ کے غضب کا شکار ہو جاتا ہے۔
بہرحال یہ حالات اس ملک کے اوپر بھی آئے، اور یہ بڑی ہی افسوسناک بات تھی کہ 90,000 فوجوں کا ہتھیار ڈال دینا، یہ اسلام کی طرف اتنی بڑی افواج کا ہتھیار ڈالنا کبھی ممکن نہیں رہا ہے۔ اگر وہ 90,000 فوج پیدل ہی مارچ کرتی انڈیا میں داخل ہو جاتی تو پاکستان تک وہ پہنچ سکتی تھی۔ بہرحال ایک تاریخی واقعہ ہے جس سے آپ اور ہم بخوبی واقف ہیں۔ یہ تھی آیات نمبر 16 تک، یہاں تک ہم پڑھ چکے ہیں۔ آج کا سبق آیت نمبر 17 سے شروع ہوا۔ ایک ہی آیات میں اللہ رب العزت نے کیا فرمایا؟ اعوذ باللہ من الشیطان فلم تقتلوہ، بس آپ تم لوگوں نے انہیں قتل نہیں کیا، ولکن اللہ قتلہم، بلکہ اللہ نے انہیں قتل کیا۔ وما رمیتا، آپ نے نہیں پھینکی، اذ رمیتا، جب آپ پھینک رہے تھے، ولکن اللہ رما، لیکن اللہ نے پھینکی۔ ولیبلی المؤمنین، یہ آزمائش تھی اہل ایمان کے لیے، منہ بلاء حسنا، اس سے بہترین آزمائش سے اہل ایمان گزرے۔ ان اللہ سمیع علیم، بے شک اللہ سننے اور جاننے والا ہے۔ یہ ایک اور واقعے کی طرف اشارہ کر رہی ہے، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس عریس کے اندر اللہ سے دعا مانگ رہے تھے، اللہ اگر یہ تیرے بندے آج ہار گئے میدان بدر میں جو 313 افراد ہیں، لا توبت ابدا، پھر تیری بندگی کرنے والا قیامت تک کوئی نہیں ہوگا۔ جب اللہ کی طرف سے بشارتیں آئیں جو ہم گزشتہ آیات میں پڑھ چکے ہیں، 1000 فرشتے کو اللہ رب العزت نے اتارا، جن کے جو ہے وہ ایک کے بعد ایک لگاتار مردفین لگاتار اترے۔ جب اللہ رب العزت نے یہ پیشین گوئیاں اور بشارتیں دے دی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عریش سے نیچے تشریف لائے، اور آپ کے ہاتھوں میں کنکریاں تھیں مٹھی پر، آپ نے اٹھا کر ان دشمنوں کی طرف دی۔ اور حدیث کے اندر آتا ہے کہ کوئی ایسا کافر نہیں تھا جس کے آنکھوں میں اس مٹی کی دھول کچھ نہ پہنچی ہو۔ اس آیت میں اسی بات کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے۔ پہلے کہا فلم تقتلوہ، جو میدان بدر میں تم لوگوں نے قتل کیے، تم نے قتل نہیں کیے، وہ اللہ نے قتل کیے۔ ایسے واقعات اس میدان بدر کے اندر دیکھے گئے کہ صحابہ بھی تلوار اٹھاتے تھے اور دشمن کا سر جو ہے وہ قلم ہو جاتا تھا۔ ایک صحابی فرماتے میں کافر کے پیچھے دوڑا اسے تلوار مارنے کے لیے، ایک دم مجھے آواز ہے ہزوم، اور ایک کوڑا مارنے کی آواز ہے۔ ہزوم کا مطلب ہے آگے بڑھو۔ میں آگے بڑھا ہی تھا تو اس کے منہ پر ایک ایسے آواز آئی کوڑا لگنے کی، وہ زمین پہ گرا پڑا تھا۔ جب اس کو سیدھا کیا کافر کو، اس کے ناک اور ماتھا برابر ہو چکا تھا، لگتا تھا کسی نے کوڑا مارا ہے۔ میں جب بارگاہ رسالت میں پہنچا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ایسا واقعہ دیکھا ہے، ابھی میں نے تلوار ماری نہیں، اس کی کیفیت یہ ہو گئی۔ آپ نے فرمایا چوتھے آسمان سے اللہ کی مدد تھی، وہاں سے فرشتے تمہاری مدد کے لیے تھے۔ اس طریقے سے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سگے چچا ہیں، عباس ابن عبد المطلب، جب انہیں گرفتار کر کے لے کر آیا گیا تو جو پکڑنے والے صحابی تو بالکل سنگل پسلی تھے، اب رسی میں باندھ کر عباس ابن مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بارگاہ رسالت میں لے کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے اس قیدی کو پکڑا ہے۔ حضرت عباس کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کعبے کے رب کی قسم، اس نے مجھے نہیں پکڑا ہے، میں ابھی اس سپاہی کو تو دیکھ ہی نہیں رہا آپ کے اس لشکر کے اندر، وہ سر سے گنجا تھا اور انتہائی خوبرو تھا اور لمبا اس کو چوڑا قد تھا، اور اس نے مجھے پکڑا ہے، اس نے مجھے قیدی بنایا ہے۔ حضرت عباس کو فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، عباس تمہیں اللہ کے فرشتے نے پکڑا ہے۔ وہ صحابی پھر کہنے لگے، آپ نے فرمایا ٹھہر جاؤ، اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے۔ یہاں ایک بات یہ بتانا مقصود یہ بھی ہے کہ مومن جب بھی لڑے میدان کارزار کے اندر، اس کو اپنی کامیابی نہ سمجھیں۔ یہاں پہ بتایا گیا کہ تم مال غنیمت کے بارے میں، یسألونک عن الانفال، پہلی آیت میں مال غنیمت سے بات شروع ہوئی تھی، تاکہ فلا تقتلوہم ولکن اللہ قتلہم، کہ تم لوگ اصل میں قتل کرنے والے نہیں تھے، یہ اللہ کی مدد شامل حال۔ اور جب وما رمیت، کنکریاں پھینکی تھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، رمیت جب وہ پھینک رہے تھے، ولکن اللہ رما، وہ اصل میں اللہ نے پھینکی تھی۔ ولیبلی المؤمنون، اور یہ بہت بڑی ایک آزمائش تھی، بلا کہتے ہیں آزمائش، یہ آزمائش تھی تاکہ اہل ایمان کو اس آزمائش سے گزارا جائے، تاکہ آئندہ بھی مشکلات کا سامنا کر سکیں۔ اللہ سننے والا بھی ہے اور خوب جاننے والا بھی۔ ذالکم، یہ تو تمہارے لیے تھا، وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ کہ اللہ موہن، کمزور کرنے والے ہیں، کئی دل کافرین،
کافروں کی تدبیروں ذالکم اشارہ یہ تو تمہارے لیے تھا فرشتوں کا نزول اور یہ قتل کا معاملہ اور کنکریوں کا معاملہ اللہ کی رحمت تمہارے لیے تھی. لیکن آؤ میں تمہیں کافروں کے بارے میں بتاؤں کہ وَأَنَّ اللَّهَ مُوهِنُ كَيْدِ الْكَافِرِينَ جو کافر ہیں ان کی تدبیریں ہمیشہ ہی کمزور رہیں. موہن کا مطلب کمزور ہے. اور آج بھی دیکھ لیجئے کہ کیسی طاقت اور قوت ان کے پاس دشمنوں کے پاس وسائل ہونے کے باوجود ان کی تدبیریں اہل ایمان پر کارگر آج بھی نہیں ہیں. ان تستفتحوا اگر تم فتح چاہتے ہو فقد جاءکم الفتح تمہارے پاس فتح آ چکی. وَإِن تَنْتَهُوا اگر تم باز آ جاؤ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ یہ تمہارے لیے بہتر ہے. وَإِن تَعُودُوا اگر تم پلٹ کر آؤ گے نعود ہم بھی پلٹ کر آئیں گے. وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ اور ہرگز تمہیں نہیں پہنچائے گی فِئَتُكُمْ شَيْئًا تمہاری فوجی قوت ولو کثرت اور ان کی کثرت. وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ اور یہ کہ اللہ مومنوں کے ساتھ ہے. اب اس آیت نمبر 19 میں ایک اور واقعے کی طرف اشارہ ہے. میں نے بتایا سورہ انفال کی ہر آیت کے اندر کوئی نہ کوئی راز اور باتیں چھپی ہیں. اس کے اندر بھی ایک راز اور بات چھپی ہے. اس وقت ابو سفیان کا قافلہ پھنس رہا تھا اور خطرہ تھا کہ دشمن یہ مسلمان حملہ کر کے اسے ہمیں ختم کر دیں گے مال چھین لیں گے. اس نے خط لکھا ابو جہل کہ مجھے بچاؤ. ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر نکلا. جس وقت تو یہ کعبے کے اندر آیا. کعبے کے پردے پکڑ کر رو رو کر اس نے دعا کی ہے اللہ کو مانتے تھے اور اللہ سے دعائیں بھی کرتے تھے. کہنے لگا اے اللہ ہم میں سے جو سچا ہے اسے کامیابیاں دے دے. ہم میں سے جو بہترین جماعت ہے انہیں کامیاب کر دے. کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ ہم صد سالوں سے نسل در نسل آباء و اجداد کے احکامات پر چل رہے ہیں. یہ تو سیدھا راستہ ہے. غلط راستہ ہوتا تو کہیں بھی اللہ ہمیں پکڑ لیتا. ابابیلیں اگر اتر سکتی دلائل انسان کو اندر سے ملتے ہیں شیطانی وسوسات کے ذریعے. ایک ابراہ کو لشکر باقاعدہ آیا ہے ماں ختم کرنے کے اللہ نے ابابیلوں کو اتار دیا. اگر ہم غلط ہیں 360 بت رکھے غلط ہیں تو پھر ہمیں عذاب کیوں نہیں آیا ہے کہ عذاب نہ آنا یہ ہمارا حق پر ہونے کی دلیل. دوسری بات وہ کہتے تھے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر اس معاشرے میں افتراق پیدا کر دیا ہے. ہر گھر کے اندر باپ کہیں ہے اور بیٹا کہیں ہے. ایک بھائی کہیں ہے اور ایک بھائی کہیں ہے. ایک محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی ہے ایک کفار کا ساتھی. اس نے آ کر معاشرے میں افتراق پیدا کر دیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر. اس لیے ہم حق اور سچ پر ہیں. اس سے ابو جہل خانہ کعبہ کے پردے پکڑ کر رو کر دعا کرتا ہوا پھر یہ میدان کارزار میں نکلا کہ ہمیں جو سچا ہے اپنے آپ کو سچا سمجھتا. اس کے جواب میں اللہ نے فرمایا ان تستفتحوا تم فتح چاہتے تھے فقط جاءکم الفتح وہ فتح آ گئی. جو تم چاہ رہے تھے وہ تمہیں اب اس کا مل گیا ہے کہ اصل میں حق پر کون ہے اور باطل پر کون, سچ کا راہی کون ہے جھوٹ کا راہی کون. وَإِن تَنْتَهُوا اگر تم باز آ جاؤ اب بھی سمجھ جاؤ کہ نبی اور نبی کے ساتھی اور یہ کیا مقام رکھتے ہیں فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ تمہارے لیے بہتر ہے. حق حق ہے اور باطل باطل ہے. اب بھی تم باطل سے منہ موڑ لو. وَإِن تَعُودُوا نَعُودْ یہ قیامت تک کے لیے اللہ کا حکم ہے. اے کافروں اگر تم پلٹ کر آؤ گے اگر پھر بھی لڑنے کے لیے آؤ گے احد میں خندق میں اور تمام مارکوں میں قیامت تک جب جب پلٹ کر آؤ گے نعود اللہ کہہ رہے ہم بھی تمہارے مقابل پلٹ کر آئیں گے. گویا کہ اس وقت پوری دنیا کے اندر جہاں جہاں کہیں بھی اللہ کے دین کے غلبے کی جد و جہد ہو رہی ہے وہاں یہ آیت اہل ایمان کے دلوں کو محفوظ کرتی ہے. وَإِن تَعُودُوا اگر تم جب جب اسلام کے مقابل آؤ گے نعود ہم بھی پلٹ کر آئیں. وَلَن تُغْنِيَ عَنْكُمْ فِئَتُكُمْ اور ہرگز تمہیں کام نہیں دے گی فِئَتُكُمْ تمہارا جتھا تمہارا گروہ شیئن ولو کا صورت وہ چاہے کتنی بھی کثرت میں کیوں نہ ہو. گویا کہ اللہ نے بتا دیا قیامت تک کے لیے مومن تھوڑے بھی ہوں گے اور دشمن کتنی ہی کثیر تعداد میں کیوں نہیں ہوگا. بندہ مومن کو یہ یاد رکھنا چاہیے وَأَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُؤْمِنِينَ اللہ تو اہل ایمان کے ساتھ ہیں کافروں کے ساتھ نہیں. اس لیے آج بھی مارکیٹ چاہے انڈیا کے اندر ہو یا اسرائیل کے اندر ہو یا کہیں بھی دنیا کسی خطے میں ہو یہی چیز اہل ایمان کو تقویت دیتی ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہے اللہ ہمارے ساتھ ہے.
اور یہ ایک ایسی طاقتور چیز ہے جب انسان یہ کہتا ہے اللہ میرے ساتھ ہے، انسان کے دل مضبوط ہوتے ہیں، قدم مضبوط ہوتے ہیں، ارادے مستحکم ہوتے ہیں۔ بھی اسی بنیاد پر دیکھیے، ابھی ہم یہ اس کی زندہ مثال ہے کہ جس وقت یہ عرب اسرائیل کی جنگ ہوئی، اس عرب اپنی قومیت کی بنیاد پر لڑے ہوئے، اور دیکھیے 6 گھنٹے کی جنگ بھی نہ ہو سکی اور عرب ملکوں نے اسرائیل کے سامنے گھٹنے ٹیک دیے تھے۔ لیکن اب جو مقابلہ ہے اس میں واضح طور پر اہل ایمان اسلام اور ایمان کی بنیاد پر کھڑے ہیں، اور اس بات کا مکمل طور پہ اعلان کر رہے ہیں کہ ایمان پر کھڑا ہوا جائے تو پھر اللہ کی مدد اور نصرتیں شامل حال رہا کرتی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت آپ اور ہم سب کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین والصلاۃ والسلام